اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امام مبین میں ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے، یعنی فضائل و کمالات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے تصور میں ہیں، باقی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ دوسری چیز ہے۔ اس لیے رب یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام میں، اب امام نام نہیں ہے، مخصوص بھی نہیں ہے کون سا امام ہے، لیکن وہ صاحب کمال ضرور ہے۔ وہ امام جو ہے وہ امام نہیں ہے جو جہنم کی طرف آواز دیتا ہے، قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر، دونوں اماموں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر فضائل و کمالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام میں تمام فضائل اور کمالات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ وقتی کمی اور ماتم کا بھی خیال ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ پر اگر کوئی ایسا موضوع مل جائے تو اس پر گفتگو ہو جائے۔ افسوس ہے کہ دنیا اتنا زیادہ ترقی کر چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور خود علم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کا قیام، اسکولوں کی بنیاد، اور طلب علم بھی انسانوں میں جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ طلب علم جو لفظ ہم نے عرض کیا، اس سے مراد یعنی علم دین نہیں، میں کہہ رہا ہوں طلب علم کا جذبہ واقعی۔ ورنہ آپ کیا دیکھیں گے، اگر یہ طلب علم کا جذبہ بڑھتا نہیں جا رہا ہے تو گھر میں صوفے بیٹھے ہوئے 5 افراد اور 5 خاموش ہیں، اور 5 باتیں نہیں کر رہے، لیکن طلب ہے ان کو کوئی چیز معلوم کرنے کی، وہ صرف ایک چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے۔ یہ طلب ہے۔ اگر طلب نہ ہوتی تو 5 آدمی بات کرتے، خیریت معلوم کرتے، یا نہیں گھر والے بات کرتے آپس میں، لیکن 5 بیٹھے ہوئے اسی موبائل کے اندر، بچے بھی ہیں وہ بھی اس میں لگے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلب ہے۔ اب وہ طلب میں چاہے اچھی بات مل رہی ہو چاہے بری بات مل رہی ہو، کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہوگا اور کچھ جو ہے اچھی ہو بات اور کچھ خراب ہوگی۔ انہی میں سے کتنے پوسٹر آ جاتے ہیں اور کتنے ایڈورٹیزمنٹ آ جاتے ہیں۔ اب اگر اس 19، 20، 21 کی تاریخ کی مناسبت سے ایک پوسٹر آ جائے، خالق کائنات کا ماتم، سوچیے، شہر کا نام لوں گا اچھا نہیں لگتا، جس شہر سے آیا ہے، مطلب یورپ سے نہیں ہے، لیکن باہر کوئی الگ اگر ہم سے اکیلے پوچھے گا بتا دوں، ممبر پر کہنا مناسب نہیں ہے۔
خالق کائنات کا ماتم. جہالت کی کوئی حد نہیں. آپ علم بڑھ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جہالت بھی تو بڑھ رہی ہے. جہالت بھی بڑھ رہی ہے. جی ہاں. ابھی کیف نے جو روایت پڑھی ہے انگریزی میں، جی ہاں، وہ پڑھ کے اگر آپ سمجھ جائیں تو اور دوسری طرف اس قدر وہ بھی جہالت ہی کہہ لیجیے، اس قدر ہے جہالت کہ مولا علی ان کے حلق سے اتر ہی نہیں رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، کوئی بات دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یعنی مولا علی کے فضائل ان کے حلق سے اتر ہی نہیں رہے ہیں. وہ مولانا صاحب ایسا ہے کہ وہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، اور ہماری مجلسوں میں برادران اہل سنت بھی آتے ہیں تو غیر مسلم بھی آتے ہیں. تو ایسی بات فلاں مولانا نے پڑھ دی. بھائی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں ہے تو آپ سمجھائیں کہ مولا علی ہے کون. آپ بتائیے کہ مولا علی کون ہے. اب اتنا زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ کتابوں کے ترجمے اردو میں ہو گئے ہیں، انگلش میں ہو گئے ہیں. اتنے کے باوجود بھی آپ اگر نہ بتا سکے تو کچھ تو بتا سکے کہ بھئی یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ ایک دو جو کچھ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے. نہیں سنا ہے تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیجئے، اس سے پوچھ لیجئے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دونوں باتیں میں نے عرض کی ہے، خالق کائنات کا ماتم، اور دوسری طرف یہ کہ وہ مولانا صاحب وہ یہ پڑھ گئے. یعنی یہ افراط اور تفریط ہے. یہ افراط اور تفریط ہے جو ہمارے اس ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں میں ہو رہا ہے، اور غضب خدا کا کہ اس قدر بددیانتی ہو رہی ہے یہ پیسے لے کر کے ممبر پر بیٹھنے والوں سے کہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ایسی مشکلات کا سامنا کہ جواب تو ہے لیکن اب ہر ایک کو کہاں تک سمجھایا جا سکے. تو اس لحاظ سے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات سے کر لیں کہ خالق کائنات کا ماتم ایک طرف ہے، دوسری طرف یہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تم خالق کائنات کا ماتم تم کر رہے ہو، اس خالق کو تم نے مجسم مانا ہے، جسم ہے اس کے. اگر تم اس کو مجسم مان رہے ہو تو کافر ہو گئے. تو پھر اپنے کو مسلمان نہ کہو، پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور علی کو مانتے ہیں، اور 12 اماموں کو مانتے ہیں. یعنی تم نے علی کو مجسم مان لیا، ظاہر اس کا ماتم کر رہے ہو. ابھی تو تابوت بھی تو اٹھانا ہے اس کا نا. جب تابوت اٹھاؤ گا تو جسم ہوگا، اور جب جسم ہوگا ہاتھ پیر ہوگا، سر ہوگا، سب کچھ ہوگا. یہ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. تو کیسا ماتم کر رہے ہو؟ ماتم کرو گے تو جسم کے اوپر ماتم کرو گے نا، یا روح کے اوپر ماتم کر رہے ہو؟ خالق کو موت آ گئی نا. جی، خالق کو موت آ گئی ہے. اب آئیے ذرا سا مسجد کوفہ کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہیے، بڑی توجہ سے سنیے جو میں گزارش کر رہا ہوں. مسجد کوفہ کے لیے مولانا عقیل غروی نے ایک بڑے جید عالم سے جو مجمع جہانی اہل بیت ورلڈ اہل بیت اسمبلی کے سیکریٹری جنرل تھے، تو ان سے ذرا قربت سے انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی جو مناجات کوفے میں پڑھتے تھے اس کو ہم سن سکتے ہیں اور ترک کر سکتے ہیں؟ غور ہے آپ لوگوں کی؟ کہنے لگے کہ اگر آپ اپنے قلب کے لو کو ادھر لگا دیجئے تو آپ سن سکتے ہیں. اور وہاں علی کیا کہتے ہیں؟ حل یرحم الخالق علی المخلوق. کیا خالق کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو مخلوق پر رحم کرے؟ تو جب علی خود خالق کو یہ کہہ رہے ہیں، اس مناجات کو آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ جہاں پر علی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا بندہ ہے جس پر کون کرے گا، تو خالق کو وہ پہچان رہے ہیں، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، اور تو ان کا ماتم منانے جا رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. بہت شارٹ میں جلدی چلو تاکہ جو ہے موقع پر ختم کرو. صورتحال یہ ہے کہ اگر تمہیں دعائے کمیل سے ہے کوئی دلچسپی یا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دعائے کمیل سے اگر دلچسپی ہے تو پھر میں مان لوں گا تم علی کو مانتے ہو، پھر بدل دو گے تم اپنے آپ کو. اور اگر دعائے کمیل سے نہیں دلچسپی تو کہو نہیں یہ گڑھی ہوئی بات کمیل کی ہے، تو پھر میں دوسری بات کہوں گا. دعائے کمیل کو پڑھیے، یہ دعا ہے مولا علی کی جو انہوں نے اپنے شاگرد کو تعلیم فرمائی ہے.
دعائے کمیل میں 10 واسطوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. دعائے کمیل میں 10 واسطوں کا ذکر ہے، اور جس میں مولا کائنات کے لیے آپ یہ تعجب کریں گے کہ مولا کائنات نے کس انداز سے اپنے خالق اور رب کو پکارا ہے. سبحان اللہ. ان واسطوں کو میں جلدی سے ذکر کروں. رحمت الہی، قوت پروردگار، جبروت، عظمت، سلطنت، ذات قدس، ذات اقدس، اسماء حسنہ، علم واسع اور نورانیت. یہ ہو گئے واسطوں کا ذکر. اس کے بعد 5 قسم کے احسانات کا حوالہ دیا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل احسان. خدائے اس برائی جس پر ایسی برائی ہے تو نے اس پر پردے ڈال دیے ہیں، ایسی مصیبت جس کو تو نے ٹال دیا ہے، وہ لغزش جس سے تو نے بچا لیا ہے، وہ ناگوار حالات جنہیں تو نے رفع کر دیا ہے، اور وہ عمل خیر جس کا میں اہل نہیں تھا اس کو تو نے نشر کر دیا. اب یہ لہجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ لحن و لہجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ علاوہ امیر المومنین کو کسی کا ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب نے ایرانی حاجیوں کو اجازت ہی نہیں دی کئی برس تک دعائے کمیل کو بین الحرمین پڑھنے کے لیے، اور جب اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے، ایک ایک حرف کو خوب غور سے ان کے مولویوں نے، بڑے مولویوں نے، مفتیوں نے سب پڑھ لیا، کہیں کسی غیر انسان کا ذکر نہیں ہے سوائے رب اور خالق اور اللہ کے. تو انہوں نے پھر اجازت دی. جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان جو ابتداء کا حصہ، اس میں غیر ایرانی بھی مومنین چلے جاتے ہیں، بعض وقت میں وہ لوگ روک لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، افراط اور تفریط. مولا علی نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے، اور دوسری جگہ بھی خطبہ میں، کہ فیہ، ہمارے بارے میں 2 گروہ جو ہے گمراہ ہو گئے. 2 گروہ، ایک جس نے ہم کو بڑھا دیا اور رب تک پہنچایا، اور جس نے گھٹا دیا اور جہاں ہم بیٹھتے تھے وہاں سے ہٹا دیا. میں اشارے پڑھ رہا ہوں، سب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ علی کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہو گیا، ایک جس نے بڑھا دیا، ایک جس نے گھٹا دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ علی کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کہاں سے شروع کیا جائے. میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں بڑی عقیدت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے کہ کہاں سے شروعات ہو. مسئلہ یہ ہے حضرت آدم سے شروع کریں، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ حضرت آدم سے شروع کی جائے. اب بس اسی سے سن لیجیے. میں جلدی سے بات آ گئی کہ پوچھا علی تم کیسے جواب دے دیتے ہو اتنی جلدی؟ دوسرے نے پوچھا تھا نا کیسے جواب دیتے ہو؟ کہا کیا ہے؟ کہا 2. کہا 5 کیوں نہیں کہا؟ 2 کہہ رہے ہو نا، 5 کیوں نہیں کہا؟ کہا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. تو کہا یہ پوری دنیا، یہ زمین و آسمان میرے سامنے ہے. تو لکھنے والا غیر مسلم کیا لکھتا ہے؟ جس وقت اس نے نہج البلاغہ کو پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھا، اس کے سمجھ میں نہیں آیا، 3ری مرتبہ اور کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اب علی کے بارے میں کچھ سوچنا غلط ہے، یا وہ خالق ہے یا اس کے سامنے یہ دنیا بن رہی تھی. آپ پڑھے خطبات کو، آپ چمگادڑ کی پیدائش کے بارے میں جو خطبہ ہے، اب کون بتا سکتا ہے کہ واقعی یہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ مور کے بارے میں جو خطبہ ہے اس کو پڑھیے. اس کے بعد یہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے شروعات کی جائے. اب بزم رسول میں بیٹھا ہوا آدمی اور ایک بیک آتے ہوئے مولا، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک بیک تعظیم کو. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا میرا استاد آ رہا ہے. استاد آ رہا ہے کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، جس وقت میں میری خلقت ہوئی ہے اور رب نے کہا کہ اے جبریل میں تم کو پیدا کر رہا ہوں، تم بتاؤ کون ہو اور میں کون ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو روشن ہستیاں کچھ ہیں ان کو دیکھ کر کے میں ان کو خالق کہہ دیتا، لیکن ادھر سے آواز آ رہی تھی سبوح القدوس سبوح القدوس، اور بچا لیا اسی شخص نے جو آ رہا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کو کچھ کہوں، لیکن ادھر سے آواز آ گئی، جبریل خطا نہ کرنا، خطا نہ کرنا، انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل. تو ہی رب جلیل ہے، ہم تو بندے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ علی کے فضائل کو شروع کہاں سے کی جائے. ورنہ جس وقت میں
مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، جوانی کا یا نوجوانی کا زمانہ ہے، اور کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجوریں کھا کے کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلی کو اٹھا کے ایک مرتبہ سلمان فارسی پہ اچھال دیا. سلمان فارسی نے دیکھا، علی میں تمہارے دادا سے، تمہارے باپ سے بڑا ہوں، تم گٹھلی پھینک رہے ہو ہماری طرف. تو مولا علی مسکرا کہتے ہیں اچھا تو شیر سے کسی نے بچایا تھا؟ ہمارے ابا سے بڑے تو ہو ضرور، لیکن تمہیں شیر سے کسی نے بچایا تھا. آپ سلمان پریشان ہو گئے، کچھ نہیں کہا، اور آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو صرف اپنے اللہ سے کہا تھا اور یا آپ کو پکارا تھا، یہ بیچ میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کھجور کھا کے انہوں نے گٹھلی میری طرف پھینکی، اور مجھے اچھا تو نہیں لگا، میں نے کہا تمہارے ابا سے بڑا ہوں، دادا کے برابر ہوں، یا جو بھی کہا ہو، بہرحال اپنی بزرگی کا انہوں نے اظہار کیا. تو رسول اللہ مسئلہ بات کیا ہوئی؟ کہا یہ ہو گیا. کہا اچھا بیٹھو بیٹھو کوئی بات نہیں. کہا بھائی جاؤ کسی کو بھیج دیا، کہا جاؤ علی کو بلا لاؤ. اب علی جو آ رہے ہیں تو اب اسی شان سے آ رہے ہیں جب جیسے اس وقت گئے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو کر کے مسجد کے باہر گھوڑے کو باندھا، اندر تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں، کیا بات ہے؟ کہا کہ سلمان کچھ کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب جو سلمان نے دیکھا تو ایک نیا چہرہ، پہلے تو وہ علی کو جو دیکھا تھا نیا چہرہ، تو کہا کہ علی کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا انہوں نے اس طرح کہا کہ ہم بڑے ہیں تم سے، تو ہم نے یہی کہہ دیا تھا کہ شیر سے تم کو کس نے بچایا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ کے رسول سے کہا تھا، یہ علی کہاں سے ملتے؟ کہا قصہ بتا دو علی. کہا بات یہ سلمان، جب تم دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے گئے اور شیر نے حملہ کیا اور تم نے رسول اللہ کو بلایا تو پھر مجھے تو جانا ہی جانا تھا، اور میں نے شیر کو وہیں پر اپنے وار میں لیا. تو تم نے کیا کیا تھا؟ شکریہ کے طور سے تحفہ اور ہدیہ دیا تھا. کہاں دیا تو تھا. کیا دیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، جنگل سے ہم نے 2-4 پھول کو بنا کر کے اور دے دیا. تو پھر اس جوان نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے اپنے آستین کے اندر رکھ لیا تھا. کہا چلو یہ واپس لے لو. آپ نے میں سچتی سن لیا آپ نے. دیکھے آپ کب کا زمانے کا پھول ہے، اور علی کے ہاتھوں میں اٹھا کے لو. محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد. علی کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت میں رب کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں، دعائے صباح کا جملہ جب سنیے گا تو سنیے گا کیا، پڑھیے جا کر کے، ابھی رات میں پڑھیے جا کر کے، جس کے پاس مفاتیح الجنان ہے اس میں جا کے پڑھیے گا کہ جس وقت میں امام علی علیہ السلام دعائے صباح یہ ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھنے والا. اتفاق یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں انہی کے طفیل سے مجھوی، ورنہ تو اتنا جلدی نماز پڑھتے صبح کی، کہاں دعائے عہد کہاں دعائے صباح. دعائے صباح میں پڑھیے بکا دللتنی. اب یہ لہجہ علاوہ علی کے کوئی کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس پر علماء جو بزرگ اہل اخلاق ہیں اور اہل کمال ہیں انہوں نے لکھا کہ دعائے صباح پہلے نہیں ہے، دعائے کمیل بعد میں ہے. دعائے صباح کو کیوں؟ اس لیے کہ جو لہجہ دعائے صباح میں علی نے استعمال کیا ہے کمیل میں نہیں ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کو دعائے صباح کو پہلے لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ لے لوگ یہ علی کا لہن ہے. بکا دللتنی، تو نے اپنے آپ کو خود ہی ہم سے پہچانوایا، دلیل دی ہے. اب یہ علاوہ علی مولائے کائنات کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جہاں پر مولائے کائنات کہتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، بکا دللتنی وہ امام زین العابدین السلام کا ہے، سوری. تو اس میں کہتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ہستی جس نے ہماری رہنمائی اپنی ذات کے ذریعے سے کی ہے. قرآن اٹھائیے اور اس کے بعد کیا ہے کہ تارا نکلتا ہے، کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ڈوب گیا، کہا ہم ڈوبنے والوں دوست نہیں رکھتے. چاند نکلا، کہا بھائی چاند بھی ڈوب گیا. اب اس کے بعد کیا سورج، ہاں یہ تو بڑا ہے، یہ بھی ڈوب گیا. لیکن کیا ہے
حضرت ابراہیم کے ہاں یہ ملتا ہے کہ چاند اور سورج اور تارے کے ذریعے سے رب کو پہچاننے کا ایک سلسلہ ملتا ہے علت بنا کر کے. لیکن علی کیا کہتے ہیں؟ یا من دل ذات ہی بذات، یہ وہ ہے جس نے اپنی ذات کو اپنے ہی سے ذات کے ذریعے سے پہچانوایا ہے. تو اب اس میں بعض لوگ غلو کی بات اگر کریں، پھر بھی میں بات کرتا ہوں، دونوں کو سامنے رکھیے گا، لیکن اگر غلو کی بات رکھیں تو اس وقت میں قرآن میں بھی غلو آیا ہوا ہے. یہ کبھی ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کے؟ غلو آتا ہے. غلو تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، جب اس لیے کہ جب ہمیں جو ہے ہم تعریف ہی نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے غلو؟ میں نے نکال دیا ہے لیکن آگے بند ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ الم تر حاج ابراہیم، اے رسول اس وقت کو دیکھو جب ابراہیم، یہاں جہاں پہ لفظ ترا آتا ہے وہ دیکھنے کے معنی نہیں، وہ سمجھیے. اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے نمرود سے حاجہ کیا، محاجہ کیا دلیل کے طور پر. اب وہ مانتا تو نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا، اور اس نے بھی کہا، اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے وہ مار دیتا ہے. کہا یہ تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں. زندان میں جس کو ڈال دیا گیا ہے مارنے کے لیے، اس کو نکال کے ہم آزاد کر دیں گے. اور جو آدمی سڑک پہ چل رہا ہے اس کو بلا کے ہم مار دیں گے. تو اس کو زندہ کر دیا، اس کو مار دیا. کہا اچھا تم یہ کر سکتے ہو، مردے کو زندہ کر سکتے ہو، زندے کو مردہ کر سکتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، فاتح بہ المغرب، تو اس کو تم مغرب سے نکال دو. یعنی حضرت ابراہیم اپنے رب اور خالق کے لیے جو دلیل دے رہے، بڑے غور سے سنیے گا، اور وہ سارے مولوی اور ساری پبلک سن لے جو تقسیر کر رہی ہے علی کے بارے میں کہ یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اے نمرود اگر تجھ میں طاقت ہے تو مغرب سے نکال دے. یہ دلیل ابراہیمی ہے، یاد رکھیے گا. دنیا کا سب سے بڑا نبی بعد از پیغمبر جناب ابراہیم، شیخ ابراہیم، شیخ انبیاء ہیں، جو دلیل کے طور سے کہتے ہیں کہ جو مغرب سے سورج کو پلٹا دے وہ رب ہوتا ہے. بھئی اس میں ہمیں ہنسنے کی بات کیا؟ قرآن کی آیت، بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بات غلو کی نہیں ہے. بھئی فاتح بہا من المغرب، تم مغرب سے نکال دے سورج. اس کا مطلب ہے ابراہیم کے عقیدے میں یہ بہت بڑی دلیل رب کے لیے ہو سکتی ہے جو مغرب سے سورج کو پلٹا دے. تو اگر راستے میں جاتے ہوئے کہیں وحی الہی نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ کے سر کو اپنی آغوش میں مولا علی لے لیں اور سورج ڈوب جائے، پوچھے رسول تم نے نماز عصر پڑھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جہاں آپ نے پڑھی وہاں آپ نے پڑھی. اب دونوں باتیں، اب یا مان لیجیے رسول اللہ نے اشارہ کیا یا یہ کہہ دیے علی نے نکالا. تو اب اگر علی نے نکالا تو پھر کیا کہیں گے وہاں پر جا کر کے؟ آپ صلوات تو پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. میں نے آپ کے نعرے حیدری لگانے سے پہلے صلوات پڑھوا دیے کہ مجمع خاموش جا رہا بھوک کی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں ہے، بس اب میں تو خود میں پہچان رہا ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ عقیدہ ابراہیمی میں جو مغرب سے سورج کو پلٹا دے رب ہوا کرتا ہے. لیکن مولا علی نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ کل جا کر کے نصیری اور جتنے آج کے جتنے بھی جو ہے کیا کہے جاتے ہیں اصطلاح میں ملنگانہ لحاظ سے غلو کرنے والے لوگ، وہ جا کر کے اس کو خدا کہنے لگے. علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا کہ جو سجدہ خالق میں سر کو جھکاتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میں مفاتیح الجنان لایا تھا کہ میں مناجات شعبانیہ کے بعض جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اس کا بھی وقت نہیں، اور دعائے کمیل کے علاوہ دوسری اور دعاؤں کا ترجمہ پڑھوں کہ جہاں پر مولا کائنات کی عاجزی اور انکساری اور تواضع اور معمولی بندہ ہونے کا شرف ملتا ہے. لیکن واقعی دنیا نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی یہ جو حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ 72 فرقے ہوں گے، اب تو 72 سے زیادہ ہو گئے ہیں. مجموعہ کیا جائے گا تو وہ 72 ہی نکلیں گے، اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن اتنا زیادہ اختلاف، اتنا زیادہ جو ہے غلو، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے شریعت پہ. خود ہمارے ائمہ طاہرین نے اس بارے میں کہا ہے غلو نہ کیا کرو.
ائمہ طاہرین نے حضرت علی سے لے کر کے 11ویں امام تک بلکہ 12ویں امام تک جہاں مسئلہ صوفیزم کا تھا، یہ جو لوگ عرفان کے بارے میں بات کہتے ہیں ان کو عرفان آتے ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ اب تو ہمارے ہاں آیت اللہ بہجت کے مرنے کے بعد کئی جگہوں سے ہمیں خبر آئی، ارے ان سے آپ بات نہ کیجیے گا، وہ علم عرفان جب مجھ سے کہتے وہ آپ علم عرفان وہ جانتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب گئے حج کرنے کے لیے، وہاں ہمیں مکے میں ملے تو سلم آئے، یہاں پہ تھے وہ برسوں سے، اب کینیڈا چلے گئے، تو ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب وہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ عرفان بہت جانتے ہیں۔ میں کہا اچھا، کہ ہاں وہ بہت جانتے ہیں، تو ہم لوگ ان کے ساتھ آئیں۔ تو گویا کہ اب ہر آدمی عرفان ہونے کا جو ہے علم عرفان جاننا جانتے ہیں۔ تو اسی لیے مولا کائنات نے حضرت امام رضا علیہ السلام نے اندر سے یہ کپڑا کھول کے دیکھو، ریشم کے کپڑے اندر پہنے ہوئے اور باہر سے دکھانے کے لیے خراب کپڑے۔ صوفی اسم کو ہمیشہ لتھاڑا ہے ہمارے ایمان نے۔ بدترین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں اترو، اللہ جو ہے لاتے ہیں دل میں۔ یہاں پر سن 86 و 87 میں مسلم ناروے کی جو ویڈیو بنی تھی، وہاں ایک سینٹر میں جب لوگ ہوہاق نکال رہے تھے تو ان کے جسم کو یوں ہڑکتا ہوا ٹی وی پہ دکھایا گیا، جو ہمارے پاس فلم ابھی تک موجود ہے۔ یہ رب آپ کے دل میں اتر رہا ہے، سوائے مکاری عیاری کی کیا ہے یہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو اس لیے حضرت علیہ السلام نے ہمارے سارے ائمہ نے، اور یہ اس لیے میں کہوں سارے بچے اور جوان، بہت سے ایک صاحب کو ابھی میں پچھلے مانچسٹر میں گیا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ صوفیزم کی طرف زیادہ لگا ہوا ہے، میں کہا ایسا ہو سکتا ہے وہ عرفان کی طرف ہو، لیکن اب ایک نئی چیز یہ نکل آئی ہے، وہ بھی ہمارے جوانوں میں اور کچھ لوگوں میں جو خواہ مخواہ کی باتیں کرتے کچھ نہیں جانتے۔ خیر چھوڑیے، تو یہ چیزیں ہم نہیں پڑھ سکے ہیں۔ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں دعائیں جو ہیں اس کو ضرور پڑھیے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں ہے، تاکہ اب میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے عرفان میں اضافہ ہو۔ آپ یقین کریں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیے، زیارت عاشورہ کو پڑھیے، زیارت جامعہ کبیرہ کو دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے کتنا آپ ائمہ سے اور اللہ سے قریب ہو گئے۔ پڑھ کے تو دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، آپ بہت قریب ہو جائیں گے اللہ سے، اور ابھی بھی ہیں آپ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے ابھی بھی آپ ہیں، لیکن ضرور پڑھیے زیارت عاشورہ، جامعہ کبیرہ، زیارت امیر المومنین علیہ السلام، اور پھر قرآن کی تلاوت جتنا بھی زیادہ کیجیے گا۔ کہ امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ سال میں پتہ نہیں 8 یا 10 بار ان کے قرآن بدلے جاتے تھے، اتنی جلد ٹوٹ جاتی تھی وہ تلاوت کے لحاظ سے، 3 دن میں 4 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے بھائیو، تلاوت کیجئے، اور تلاوت کر کے 6000 قرآن ختم کرنے کا ثواب لیجئے۔ دنیا کو قرآن ظاہری طور سے پسند تو تھا اور پسند ہے، لیکن کسی نے بھی، ایک بات آ گئی جلدی سے فوراً بتا دوں، وہ کسی دن ہم نے پڑھا ہے شاید مجلس میں، تو قرآن و اہل بیت کو ساتھ کیا تھا، قرآن و صحابہ کو ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھے، صحابہ کو اگر کرتے تو ایک مدت کے بعد صحابہ تو ختم ہو جاتے نا، اسی لیے کہا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے اجتہاد کر کے نکالیے، گمراہ ہو جائیں گے، تفسیر بالرائے ہوگی، گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کو اہل تفسیر سے سمجھیے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ تراویح تو اچھی چیز ہے، کیوں نہ پڑھی جائے؟ وہ میرے بھائی یہ کہاں سے لیا ہے صحیح ہے؟ نہ رسول اللہ نے پڑھی اور پڑھائی ہے، نہ خلیفہ اول نے پڑھی اور پڑھائی ہے۔ 2 سال گزر گئے حضرت کے، انہوں نے بھی نہیں پڑھے، اس کے بعد کہاں چلو سب کو پڑھو۔ یہ ہو ہمارے یہاں ہے 20 رکعت نماز، لیکن گھر میں پڑھنے کی ہے۔ 20 رکعت نماز ہے، تنہا پڑھنے کی ہے، واجب نہیں ہے۔ جماعت سے کسی بھی مستحب نماز کو آپ جماعت سے پڑھ ہی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ میں نے باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ تراویح کیا چیز ہے اور یہ کیسا ہے۔ بہرحال آئیے بس جلدی سے ختم کرتے 2-3 جملے۔ شب 19 کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے سنا تھا کہ جنازے کو امام حسن اور حسین لے کر کے گھر پہنچے ہیں۔ عید اللہ العظمیٰ امام خامنہی نے مصائب جو جمعے میں پڑھے، 1-2 جملہ عرض کر دیں۔ اور انہوں نے کہا، اور ہر بیٹی رکھنے والے سے میں کہتا ہوں کہ امام خامنہی نے کہا کہ جس وقت میں
ضربت لگی ہے اور حسن پہنچے، نماز جنازہ پڑھائی، حسن پریشان ہوئے، حسین بھی پریشان ہوئے، لیکن بچوں کے سامنے آپ نے کچھ بھی اظہار نہیں کیا، دونوں کو تسلی دیتے رہے۔ لیکن جب گھر پہنچے ہیں اور زینب ام کلثوم کے رونے کو دیکھا تو خود مولا علی ہائے ہائے کر کے روتے رہے۔ بیٹیوں کو سمجھایا، بیٹیاں آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ دودھ کو کہا جاتا تھا دوستو عزیزو، یتیم بچے کاسے میں دودھ کو لاتے رہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ زہر سے بجھائی ہوئی تلوار تھی، اس زخم کا اثر جو خیبر میں نہیں خندق میں لگا تھا آپ کے سر کے اوپر، وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اور جب طبیب کو بلایا گیا کہ طبیب آ کر کے دیکھ لے، طبیب نے آ کر کے دیکھا آپ کا زخم بالکل پورے جسم پر اسی رنگ کا ہو گیا، پیلے رنگ کی پٹی کی طرح۔ جب طبیب نے دیکھا کہ یہ اب پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا ہے تو کہا مولا اب وصیت کیجئے۔ وصیت کے الفاظ کو سنا زینب ام کلثوم پریشان ہو گئی، حسن کو بلا کر کے پورے گھر کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، دونوں بھائیوں کو وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ، پوری تفصیل ہے امام حسن کی وصیت کی۔ لیکن ایک مرتبہ جناب عباس ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، ادھر سے ام البنین کا گزر ہوتا ہے، بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ بھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ اے مادر گرامی، سب کو بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ام البنین نے اپنے سر کو مولا علی کے پاؤں پہ رکھا، مولا نے آنکھیں کھول دی، اے فاطمہ بات کیا ہے، کیوں تم رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے بیٹے عباس کو شکایت ہے، سب گھر والوں کو اپنے امام حسن کے سپرد کیا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا گیا، حسین کو بلایا گیا، کہا دیکھو عباس یہ فرزند رسول ہے۔ عباس یہ حسین فرزند رسول ہے اور تم میرے بیٹے ہو، کبھی بھی تم بھائی کی برابری نہ کرنا۔ اور یہی حکم بابا تھا کہ عباس ہمیشہ اپنے حسین کو آقا کہہ کے پکارتے، بھائی نہیں کہتے، لیکن حسین کے دل میں بھی آرزو تھی کہ میرا چھوٹا بھائی مجھے بھائی کہہ کر کے پکارے۔ یہ منظر اس وقت ملتا ہے جب عباس کے سر پہ گرز لگا اور گھوڑے سے کس طرح پہنچے، زبا مولا امام حسین پہنچتے ہیں، فوراً عباس کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ عباس کیا بات ہے، دونوں آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے آنکھ میں تیر ہے، صاف کیا، اب راہی جنت ہونا چاہتے۔ حسین کہتے ہیں عباس زندگی بھر تم اپنے آپ کو غلام کہتے رہے اور مجھے آقا، آخری بار مجھے بھائی تو کہہ دو۔ عباس نے کہا بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ یا حسین یا حسین۔